بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دین قیامت تک کے لیے مکمل فرما دیا گیا. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لیے دین کو مکمل کر دیا. اب صرف عمل اور اطاعت ہوگی. اب جس نے اس کے احکامات اور معاملات میں منمانی کرنے کی کوشش کی یا اپنی مرضی کی عبادت کی، وہ سب حق سبحانہ و تقدس کے نزدیک رد کر دی جائے گی. لہذا احتیاط کیجئے، اپنی نیکیوں کو سنبھالیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کو قرآن اور احادیث مبارکہ کی تحویل میں لے کر کے آئیے. جو اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامرانی اور کامیابی مرحمت فرمائیں گے، اور دنیا کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی حق سبحانہ و تقدس ہم سے راضی ہوں گے اور ہمیں کامیابی اور کامرانی مرحمت فرمائیں گے. شیطان بزرگوں، دوستوں، ہمدرد کی شکل میں آتا ہے. اس کا مقصد اس حضرت انسان کو راہ حق سے گمراہ کرنا ہوتا ہے. وہ انسان کا ہمدرد کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والے کا ہمدرد کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک بات ذہن نشی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا. کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم. ایک حدیث میں قلوبکم کا بھی ذکر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو آپ کی شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ آپ کے مال کو دیکھتا ہے، وہ صرف اور صرف آپ کے دل اور آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ آپ کے دل میں کتنی وحدانیت ہے، آپ کے دل میں کتنا خوف خدا ہے، آپ اللہ کے حکم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنے دل کے اندر کس مقام پر رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس چیز کو جانچے گا اور پرکھے گا.
اتنی سب تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس مہینے میں ہم چل رہے ہیں، جو مہینہ رواں اور دوا ہے، یہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے۔ ایک طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہمیں مرحمت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے سے پہلے جو مہینہ شروع ہوا اس میں ایک دعا ہم تمام کو ارشاد فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ گویا رجب جو مہینہ ہے وہ ابر آیا، بادل آیا، یعنی زمین کو ہموار کرنا ہے، رمضان المبارک تک پہنچنا ہے، اور ہمیں اپنی عادتوں کو اس انداز سے ان 2 مہینوں کے اندر ڈھالنا ہے تاکہ رمضان المبارک میں ہم کمر بستہ ہو سکیں، روزوں کے لیے، تراویح کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور بہت سی چیزوں کے لیے۔ اس مہینے کے بہت سے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے جتنی کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مبارک مہینے میں روزے رکھے ہیں۔ ذہن نشی رکھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر روزے رکھے ہیں، کبھی چھوڑ کے رکھے ہیں، کبھی پورے مہینے بھی روزے رکھے ہیں۔ میرے کے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اگر شعبان میں روزہ رکھتا ہے تو رمضان المبارک سے 2-3 دن قبل روزہ رکھنا چھوڑ دے تاکہ حشاش بشاش ہو کر کے رمضان المبارک کی آمد کا انتظار کرے اور تیاری پہلے سے کر لے۔ میرے کے ایک اور فضیلت اس ماہ مبارکہ میں ہے جو ہم آپ سبھی جانتے ہیں، شب براءت جو 15ویں شب ہے اس شعبان المعظم کی، اس رات کے تعلق سے اس امت کا کچھ طبقہ بڑا افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ تو اس رات کا سرے سے انکار کرنے والے ہیں، کچھ لوگ اس رات میں بہت زیادہ غلو کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو نارملی ہیں۔ میرے کیف میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین قیامت تک کے لیے مکمل ہو گیا، اب اعمال وہی قبول ہوں گے جو نہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جائیں گے۔ میرے کیف 8 یا 10 بڑے صحابہ ہیں جن صحابہ سے اس رات کی فضیلت اور اہمیت پر احادیث مبارکہ منقول ہیں، اور سیاہ ستہ کی جو کتابیں ہیں، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، ان احادیث کی کتابوں کے اندر بھی اس رات کی فضیلت کی، اس رات کی اہمیت کی احادیثیں اپنے اپنے وقت کے اماموں نے نقل فرمائی ہیں۔ اس حدیث اور ان جیسی تمام احادیث کے نچوڑ میں بحر کیف اس رات کی افضلیت فضیلت کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، بھلے ہی وہ احادیث مبارکہ ضعیف ہیں، لیکن بحر کیف حضرت علی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابیوں سے اس رات کی فضیلت پر احادیث مبارکہ ثابت ہیں اور منقول ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پہلے ایک چیز کو ذہن نشی رکھ لیں اور گانٹھ میں باندھ لیں، کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک تبھی قابل قبول ہے جب آپ وحدانیت کے اعلیٰ پیمانے پر ہوں، جس پر شاید ہی بہت کم بات ہوتی ہے اور شاید ہی ہم
اپنے اندر اس چیز کو بہت کم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے اندر عقیدہ وحدانیت کتنا ہے۔ آج عبادات پر بات ہوتی ہے، ذکر کی کثرت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، معاملات کی درستگی کی بات ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کی بات ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کی بات ہوتی ہے، پڑوسی کے حقوق کی بات ہوتی ہے، لیکن ان سب سے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کے خلاصے میں یہ بات واضح ہے کہ آدمی اگر دنیا سے کچھ بھی لے کر کے نہیں گیا، یہ صاف واضح ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نماز نہیں ہے، حج فرض ہونے کے بعد کوئی حج نہیں ہے، مال ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر اس کے بعد عقیدہ توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ اس کے پاس مضبوط ہے، تو قرآن اور احادیث کا نچوڑ یہی کہتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اگر چہرے پر، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، سینکڑوں حج لے کر کے گیا ہے، کروڑوں کے صدقات زکوٰۃ ادا کی ہے، لیکن عقیدہ توحید درست نہیں ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سارے کے سارے اعمال حق سبحانہ و تقدس کے نزدیک رد کر دیے جائیں گے۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی بات جو اس کے کان میں ڈالی ہے، جو ہماری اور آپ کے لاجک سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ نہ بچہ ابھی اپنی ماں کے نام کو جانتا ہے، نہ باپ کو پہچانتا ہے، نہ وہ کہاں پیدا ہوا اس کو یہ خبر ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے اس کے کان میں عقیدہ توحید کو داخل کیا کہ اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ لاجک سمجھ میں آتا ہے؟ اس بچے کو اپنی ماں کا نہیں پتا، باپ کا نہیں پتا، کس ملک میں پیدا ہوا ہے، اس کس صوبے میں پیدا ہوا ہے، ملک کا وزیر اعظم کون ہے، چیف منسٹر کون ہے، میرا باپ کون ہے، میں کہاں پیدا ہوا ہے، میرے رشتہ دار کون ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کے کان کے اندر عقیدہ توحید کو ڈالا کہ بڑی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اور آگے اقرار کرایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں۔ صرف عقیدہ توحید سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اب یہ بھی ماننا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں قیامت تک نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کی مضبوط ہے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ پھر بھی مالدار ہیں۔ صحابہ کے پاس یہی دو چیزیں سب سے زیادہ مضبوط تھی، لا نعبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ۔ تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رستم پہلوان تھا، بہت پہلوان۔ آپ نے اس کو ملاقات کے لیے بلایا۔ حضرت خالد بن ولید اپنا پورا لباس زیب تن کر کے گئے، گھوڑا دبلا پتلا ہے اور بہت بڑا، ایران کا بہت مضبوط اور طاقتور وہ پہلوان گزرا ہے، ہسٹری پڑھیں گے آپ اس کی، بہت مضبوط، بہت پہلوان۔ رستم اس کا نام تھا۔ آپ کو اس نے بلایا بات چیت کے لیے، پھٹا ہوا جبہ پہنا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، دبلے پتلے گھوڑے سے آپ اترتے ہیں۔ آپ نے اترتے ہی جب چلنا شروع کیا تو زمین پر تلوار کو ایسا مارتے تھے اور تب اکھاڑتے تھے اس کو تو مٹی ساتھ میں آ جاتی تھی۔ اس کے وزیروں نے، رستم کے وزیروں نے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ پروٹوکول بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ایوان میں داخل ہونے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے اوپر مخلوق کے ضابطے نافذ نہیں ہوتے، میں ایک خالق کا ماننے والا ہوں۔ آپ دیکھیں، غور کریں، ہماری زندگی کے اندر عقیدہ توحید کہاں پر ہے؟ اس بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ابھی جو رات ہے 15 شعبان المعظم کی جو رات آئے گی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اس حضرت ایمان والے سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن ان کے نہیں۔ وہ 8 لوگ جو ارشاد فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے نمبر پہ ہی وہ شخص ہے جس کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے۔ اس تمہید کو باندھنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی روزی کا چاہنے والا ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی بیمار، کہ میں اس کو شفا دوں، اس کو روزی دوں، اس کی تکلیف کو سنوں۔ لیکن 8 لوگوں کی بات کو اللہ تبارک و تعالی رد فرما دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ ہی وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، عبادات کے اعتبار سے یا دنیاوی معاملات کے اعتبار سے۔ وہ جو آذان دی گئی تھی اس کی جو تمہید تھی، اب وہ اعلان جو آپ نے سنا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب دنیا میں میرے بندے جب تو دیکھے گا، بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آئیں گی، کاروبار سے تجھے ہوتا ہوا نظر آئے گا، تیرے ماں باپ تجھے چلنا پڑھنا سکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ان تمام کے باوجود تیرا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، اس تمام طاقت کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیسے پتا چلے اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ ارے سمپل سا فنڈا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مال ہونے کے باوجود اگر میں زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں تو سمجھ لو اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ جمعہ پڑھنے آیا ہوں، اللہ نے عصر کی توفیق نہیں دی تو اللہ مجھ سے خوش ہے ہی نہیں، ناراض ہے، وہ بلانا ہی نہیں چاہتا مجھے اپنے گھر میں۔ جس طرح ہم مال کمانے میں 1 کے 2 کرنے میں دماغ لگاتے ہیں، کمی ہم اللہ کی ذات میں اس کی وحدانیت میں غور و فکر تو کریں کہ یہ آسمان اتنا بڑا بغیر ستون کے کیسے کھڑا کر دیا بھائی اس نے، وہ چاہے تم پہ گرا سکتا ہے۔ مال میرے پاس آ رہا ہے، میری صحت اور تندرستی اچھی ہے، اس کے باوجود اللہ میری پکڑ نہیں کر رہا ہے، اس کی نافرمانیاں میں حد درجے کو تجاوز کر چکا ہوں۔ کیوں ایسا؟ میں کبھی غور کرتا ہوں، میرا پڑوسی مجھ سے خوش نہیں ہے، میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے، میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہا ہوں، کبھی ڈائبٹیز ہے، کبھی بلڈ پریشر ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے۔ یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے؟ میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل گئی، میری بیوی میری بات مانتی ہی نہیں ہے، بھائی کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ پھر بھی آپ سوال کرتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، کیسے پتہ چلے؟ انسان عقل کو دوڑائے، تھوڑا سمجھے تو اس کو ہر قدم پر سبق ملے گا کہ میرا رب مجھ سے کتنے فیصد راضی اور کتنے فیصد ناراض ہے۔ اور اگر ناراض ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے صرف شب برات ہی نہیں دی، دن میں 2 مرتبہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، عصر کے وقت اور فجر کے وقت۔ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، جو عصر کو آتے ہیں فجر میں جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب جو ہے عصر کے بعد اور فجر کے بعد گھوم کے بیٹھتے ہیں اور دعا کراتے ہیں۔ فقہا نے
یہی لکھا ہے اس گھوم کے بیٹھ کے ذکر کرنے کا کہ جب بندے کے نامہ اعمال حق سبحانہ و تقدس کے حضور پیش ہو تو اللہ کا بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ یہ تو ہو گیا دن کا کالا اور سفید چٹھا جو اللہ کے حضور پہنچتا ہے، اور ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال، میرے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں روزے دار ہوں۔ دن میں 2 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات اللہ کے حضور ایسی آتی ہے کہ اللہ کے دربار میں اس بندے کے، ایمان والوں کے سارے سال کا کالا اور سفید چٹا پیش کیا جاتا ہے، اور وہ رات ہے 15 شعبان المعظم کی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان المعظم کے اگلے دن جو دن آتا تھا، یعنی کہ 15 شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ جب میرے نامہ اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے دار ہوں۔ ہفتے میں 2 دن، دن میں 2 مرتبہ، اور سال میں 1 مرتبہ۔ ہم اپنے اعمال کو سب سے پہلے درست کریں، چاہے وہ کسی سے بھی ہو، ماں باپ سے ہو، بیوی اور میاں کے ہوں، بھائی بھائی کے ہوں، پڑوسی کے ہوں، اپنے ماتحتوں کے ہوں۔ آپ سب کچھ بنے لیکن ظلم کرنے والے نہ بنے۔ میری بات کو یاد رکھنا، اگر آپ نے کسی کو ستایا ہے اور اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور آپ کی شکایت کر دی، آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ مظلوم کی بددعا بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ ظاہر میں آپ حشاش بشاش اچھے خاصے نظر آئیں گے، لیکن جس دن اللہ نے آپ کی پکڑ شروع کر دی پھر آپ کا بیڑا کوئی پار نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اتنا سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ 15 شعبان کی جو رات آنے والی ہے، جیسی بھی اللہ ہم کو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی توفیق دیتا ہے، ہم اس سے پہلے اپنے معاملات کو درست کر لیں، چاہے وہ بیوی سے ہوں، بھائیوں سے ہوں، پڑوسیوں سے ہوں، ماتحتوں سے ہوں، کسی سے بھی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات 8 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو رد فرما دیتا ہے، جن کی طرف حق سبحانہ و تقدس نظر التفات نہیں فرماتا۔ پہلے نمبر پر وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، چاہے وہ اذکار میں ہو، چاہے اعمال میں ہو، چاہے افعال میں ہو، کرنے اور دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اولاد دینے والی ذات اللہ کی، مال دینے والی ذات اللہ کی، آپ کو بیماری سے تندرست کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ عقیدہ سب سے پہلے آپ اپنا مضبوط کریں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور اپنے کسی بھائی سے آپ بغض رکھتے ہیں، شرعی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، اگر شریعتاً وہ آدمی اس قابل ہے کہ آپ اس سے بغض رکھیں، ایسا نہیں کہ یار یہ پڑوسی ہے، اس نے تو بنگلہ کھڑا کر لیا، میرے پاس کچھ نہیں، تو یہ بغض رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایسے شخص کی بھی حق سبحانہ و تقدس اس مبارک رات میں دعاؤں کو رد فرما دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی نے ناحق قتل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قتل کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا شلوار ٹخنے کے نیچے پہننے والا، لٹکانے والا،
یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، جان بوجھ کر لٹکانے والا، اگر آپ کو پتا ہے کہ ٹخنے کے نیچے پاجامہ، لنگی یا کچھ اور جو آپ پہنتے ہیں وہ پہننا کیا ہے، یا بہت سے لوگوں کو بہت سی تکلیف ہوتی ہے، جیسے بہت سے صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا تو ان کے لنگی جو ہے ٹخنے کے نیچے بار بار آ جاتی تھی۔ اگر آپ کو بھی ایسی کوئی تکلیف ہو تو شریعت نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ اس امر سے مستثنیٰ ہیں۔ لیکن آپ اگر تکبر کے لیے لٹکا رہے ہیں تو پھر اس رات میں آپ کی بخشش ناممکن ہے۔ آپ اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے والا ہے، جتنا حصہ ہے ٹخنے کے نیچے آپ نے کپڑا لٹکایا ہے، اتنا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کی اس امر قبیح سے حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو رشتوں کو توڑتا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی شرعی اعتبار سے شریعتاً اگر کوئی آدمی سے اگر آپ کا کچھ ہے، کوئی شراب پیتا ہے یا اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، ایسے شخص سے رشتہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن نے منع کیا ہے، یا آپ کے کھلے ہوئے دشمن ہیں یا آپ کی مان ہی نہیں سکتے۔ تو ایسے اگر کوئی شرعی عذر ہے تو، نہیں تو اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر سے اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ توڑتے ہیں تو اس مبارک رات میں اس شخص کی بھی حق سبحانہ و تقدس دعائے مغفرت کو قبول نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا کہ ماں اور باپ کا نافرمان، چاہے ماں زندہ ہو اس کی نافرمانی کرتے ہیں آپ، چاہے باپ زندہ ہو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، یا دونوں زندہ ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی دعائے مغفرت کو اس مبارک رات میں رد فرما دیتا ہے۔ آخری نمبر پر فرمایا زنا کرنے والا۔ احادیث مبارکہ میں زانیہ کا لفظ ہے، یعنی عورت، جو عورت جو زنا کرتی ہو، اس لیے فرمایا عورت کا لفظ کہ عورت محفوظ بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ بہن ہے تو بھائی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، باپ اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے زانیہ عورت کے لفظ کو ارشاد فرمایا کہ عورت سے زنا سرزد ہو جانا الا محال ہے، کیونکہ اس کے اوپر اس کے رکھوالے بہت زیادہ ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، اس کا چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھا ہے، یہ اس کے اوپر رکھوالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان زمروں میں آنے والا نہ بنائے، اور اللہ ہماری اس مبارک رات میں مغفرت فرما دے، اور جتنا ہو سکے ہم عبادت کریں، اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر کسی سے معافی، اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کو ستایا ہو، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بھائی، لکھ کے اس سے معافی مانگ لیں، یا کچھ بھی لکھ دیں کہ بھائی اگر کوئی میری طرف سے آپ کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلا دن جب آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ ہم بھی کوشش کریں، ابھی نارمل ڈے چل رہے ہیں، روزہ رکھنے کی کوشش کریں 15 شعبان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب ہمارے اعمال پیش ہو تو ہم روزے دار ہوں۔ ایک سنت اور ہے جس کو ہم لوگ بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے، اور وہ سنت ہے قبرستان جانے والی۔ دیکھو اس ضمن میں ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث ہے کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا۔ حدیث پہ آپ غور کریں اور سمجھیں کہ میں پھر
ادھر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کری، جب میں نے نہیں پایا تو میں بقیع میں تشریف لے گئی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے۔ یہ پوری 63 سالہ زندگی میں، یاد رکھیے بات کو، پوری 63 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار کا عمل ہے۔ اگر آپ ایک بار قبرستان جا چکے ہیں تو یہ سنت آپ سے ادا ہو گئی ہے۔ اہتمام سے جانا، بائکوں سے اور پورے گروپ بندی کر کے، یہ غلط ہے، اس کا احتیاط کریں۔ کووڈ کا زمانہ چل رہا ہے، سرکار کی بھی کچھ گائیڈ لائنس ہیں، ان کا پورا خیال رکھیں۔ اس حدیث کی ایک بات اور نوٹ کیجئے، جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، ہم میں اور آپ میں سے شاید کتنے بڑے والا دل والا بھی ہو، اس کی طاقت آج کی تاریخ میں نہیں رکھتا ہے۔ ایک دم تاریک رات تھی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دم اندھیری رات میں اللہ کے رسول قبرستان میں موجود تھے۔ ہمارے یہاں تو باقاعدہ لائٹنگ کی جاتی ہے قبرستان میں، اور رستوں کو صاف کیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ لگائی جاتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو بھئی ایک دم تنہائی میں جائے، اپنے گناہوں کا تصور کرے کہ میری کتنی کالی زندگی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ میں کس ٹریک پر ہوں، ندامت کرے اللہ کے حضور، توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ بڑا غلیظ بندہ ہوں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مختار نہیں ہے۔ آدمی اپنے بارے میں خود رائے قائم کر سکتا ہے کہ اگر مجھے ابھی موت آ جائے، اللہ کا فرشتہ مجھے لینے کے لیے آ جائے، تو ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے، لیکن پھر بھی حضرت انسان سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو، ایک قرآن کا ایک اعلان یاد رکھ لیں، میں نے خطبے کے اندر بھی وہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، کیا آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں یا ناراض ہوں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میں بار بار اعمال صالحہ کی توفیق دے رہا ہوں تو میں آپ سے راضی ہوں، اور بے فکر رہو، ان تجتنبوا کبائر الاثم، کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو گے تو بڑے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، ان تجتنبوا کبائر الاثم، کہ بڑے جو کبائر گناہ ہیں میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور صحیح معنی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ جو مبارک رات ہے، اس رات میں بھی اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔